السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز ہب۔ اس کی حالت اس لمحے رحم لائق ہو رہی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح اپنی گردن ہلاتا ہوا پیچھے کی طرف جا رہا تھا۔ تمہاری حفصہ ایسا کر چکی ہے اسفند، وہ ہر وقت تمہارے جذباتوں کے ساتھ کھیلتی رہی، تمہاری سچی محبت کا مذاق بنایا ہے اس نے۔ اس کے لفظ اسفند کے دل کو زخمی کر رہے تھے۔ وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، اسے میرے سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا رباب کا موبائل پوری طاقت لگا کر زمین پر دے مارا تھا۔ اس کے اس جنونی انداز پر ایک لمحے کے لیے رباب بھی سہم سی گئی تھی۔ حفصہ ابراہیم خان، میرے جذبات سے کھیلنے کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ وہ اپنی بات کہتا تیزی سے روم سے نکلا تھا اور اس کے پیچھے رباب بھی نکلی تھی۔ کیا ہوا حفصہ؟ میں 2 دن سے غور کر رہا ہوں، تم کافی پریشان رہنے لگی ہو۔ کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ حدید اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ وہ حاد اور حفصہ لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، پر حدید بہت دیر سے غور کر رہا تھا کہ اس کی نظریں ٹی وی پر موجود تو تھیں، پر وہ خود کہیں اپنی سوچوں میں گم تھی، جسے محسوس کر کے حدید اس سے مخاطب ہوا تھا۔ ارے نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے حدید، تم پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہوں۔ حفصہ اس کی آواز پر اپنی سوچوں سے باہر نکلتی بمشکل اس کی طرف مسکرا کر بولی تھی۔ اب وہ اس کو کیا بتاتی؟ اس کی پریشانی کی وجہ اور کوئی نہیں، اس کا بھائی اور اس کا رویہ تھا، جو حفصہ کی پریشانی کو مزید بڑھا رہا تھا۔ اس رات کے بعد سے اس کے دل میں اسفند کے لیے بدگمانی کے ساتھ ساتھ خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ حفصہ کو یقین ہو گیا تھا کہ اسفند کے دل میں حفصہ کے لیے جو 6 سال سے نفرت ہے، وہ اس کے سب بتا دینے سے ختم نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ اس کی کسی بھی بات پر یقین کرے گا۔ بس وہ خاموشی سے اس کی نفرت کو برداشت کر رہی تھی۔ چاچو، مجھے لگتا ہے ماما کو ڈیڈ نے ڈانٹا ہے، اس لیے وہ خاموش رہتی ہیں اور اب میرے ساتھ کوئی گیم بھی نہیں کھیلتی۔ اب کی بار خاموشی سے ٹی وی دیکھتے حاد نے ان کی بات میں حصہ لیا اور ساتھ ہی اپنی ماں کی شکایات بھی کی تھیں، جس پر حدید کے ساتھ ساتھ حفصہ بھی مسکرا دی تھی۔ نہیں میری جان، ایسی بات نہیں ہے، بس آپ کی ماما تھوڑی اداس تھیں۔ اور رہی کھیلنے کی بات تو جاؤ، آپ جا کر اپنے سب گیم لے آؤ، آج میں اور آپ کے چاچو آپ کے ساتھ سارے گیمز کھیلیں گے۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھتی ہوئی بولی تھی۔ صرف ایک شخص کی وجہ سے وہ اتنے پیارے بیٹے کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، جو اس کی خاموشی پر خود بھی پریشان ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے ماما، میں ابھی لے کر آتا ہوں، ہم مزے سے بہت سارے گیمز کھیلیں گے۔ اس کی اتنی سی بات پر اس معصوم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے اپنے روم کی طرف بھاگا تھا۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے اسے وہاں سے جاتا دیکھتے رہے تھے۔ حفصہ، تمہیں اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو تم مجھ سے بلا جھجک کہہ سکتی ہو۔ میں نے تمہیں اپنا دوست صرف کہا نہیں ہے، میں تمہیں اپنا دوست سمجھتا بھی ہوں۔ ہاتھ کو وہاں سے جاتا دیکھ حدید پھر سے اس سے مخاطب ہوا۔ اسے لگا تھا شاید حفصہ ہاتھ کے سامنے بات کرنے سے گریز کر رہی ہے۔ حدید، تم تو اچھی طرح جانتے ہو میں کن حالاتوں میں یہاں آئی ہوں۔ بس میں اپنی ماں کو لے کر پریشان ہوں، اگر میری ان سے بات ہو جاتی تو شاید مجھے سکون مل جائے۔ یہ بات بھی سچ تھی، وہ اپنی ماں کے لیے بھی پریشان تھی۔ اتنے دن ہو گئے تھے اسے یہاں رہتے ہوئے، لیکن اس کا ابھی تک ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ بس اتنی سی بات ہے، اگر تم مجھ سے پہلے بول دیتی تو میں تمہاری ان سے بات کروا دیتا۔ حفصہ کی بات سن کر وہ چہکتے ہوئے بولا۔ اتنے کم وقت میں حفصہ اسے بہت عزیز ہو گئی تھی، اس لیے وہ اس کی پریشانی جلدی سے دور کرنا چاہتا تھا۔ لیکن میں کیسے بات کر سکتی ہوں اگر کسی کو کچھ معلوم ہو گیا تو؟ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا حدید یار خان کو، تم کوئی ایسی ویسی چیز مت سمجھو، اگر کوئی پرابلم ہوئی بھی تو میں سنبھال لوں گا۔ اس بار وہ اس انداز میں بولا کہ حفصہ اپنے ہونٹوں پہ آتی جاندار مسکراہٹ کو روک نہیں سکی تھی۔ دیکھا، ہنستی رہا کرو، تم ہنستی ہوئی قسم سے قیامت لگتی ہو۔ اب کی بار وہ شوخ ہوا تھا، جہاں اس کی بات پر حفصہ اپنے کہکے کو روک نہیں پائی تھی، وہیں دوسری طرف لاؤنج سے گزرتے اسفند کے قدم حدید کے جملے اور حفصہ کے امڑتے کہکے پر اپنی جگہ جم سے گئے تھے۔
ہاتھ میں پکڑی فائل پر اس کی گرفت سخت ہوئی تھی۔ تم بہت اچھے ہو حدید، تمہاری کمپنی میں کوئی بھی اداس نہیں رہ سکتا۔ اس نے کھلے دل سے اس کی تعریف کی تھی، جو باہر کھڑے اسفند کے غصے کو مزید بڑھا گئی تھی۔ وہ تو میں ہوں، پر تم بھی بہت اچھی ہو حفصہ، تم نے بغیر کسی غرض کے میرے بھائی کی ہیلپ کی۔ کبھی کبھی تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے کھڑوس بھائی کو تم جیسی لڑکی کیسے مل گئی۔ تمہیں تو مجھ جیسا بندہ ملنا چاہیے تھا جو ہر وقت تمہیں ہنساتا رہے۔ اس بار وہ شرارت سے اس کی طرف آنکھ دبا کر ہنسا تھا، اور اس کی ہنسی میں حفصہ کی کھلکھلاتی ہنسی شامل ہوتے دیکھ اسفند سے مزید وہاں رکا نہیں گیا تھا۔ وہ غصے میں اپنی مٹھیاں بھیجتا، جس خاموشی سے وہاں آیا تھا اسی خاموشی سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ مذاق میں تو میں کام کی بات بھول ہی گیا۔ یہ بتاؤ کب بات کرنی ہے تمہیں اپنی موم سے؟ اس کے یکدم سے یاد آیا تو وہ اس سے پوچھ بیٹھا۔ ابھی تو رہنے دو، دیر ہو گئی ہے، کل بات کر لوں گی۔ وہ دیوار پر موجود گھڑی میں وقت دیکھتی ہوئی بولی۔ اسے امید تھی اس وقت اس کا باپ گھر پر ہوگا۔ وہ فون کر کے اپنی ماں کو پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے کل یاد دلا دینا، وہ سامنے سے آتے ہاتھ کی طرف دیکھتا ہوا بولا، جو اپنے گیمز لیے وہاں آ رہا تھا۔ اس کے آنے کے بعد وہ تینوں بیٹھے کھیلتے رہے تھے، جس وجہ سے حفصہ کا موڈ بھی کافی خوشگوار ہو گیا تھا۔ ماضی 6 سال پہلے۔ میم، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ وہ نیند میں تھی جب اپنی آنکھوں کو بمشکل کھولتے ہوئے ایک انجانی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ کمرے میں موجود واحد کھڑکی سے آتی سورج کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس وجہ سے اسے اپنی آنکھیں کھولنے میں پریشانی ہو رہی تھی۔ اوپر سے سر میں اٹھتی شدید درد کی لہر سے اس کے منہ سے کراس ہی نکلی تھی۔ ٹھیک ہے، کوئی غلطی ہونی بھی نہیں چاہیے، ورنہ تم لوگ اپنا انجام جانتے ہی ہو۔ بھاری مردانہ آواز کے ساتھ آتی اس جانی پہچانی آواز پر حفصہ نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولیں اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کا جسم اس وقت اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ تکلیف کی وجہ سے اس کے منہ سے سسکی سی نکلی تھی۔ اس کی سسکی کی آواز نے اس کمرے میں موجود لوگوں کی توجہ اپنی جانب کھینچی تھی۔ آخرکار پورے 2 دن اور 5 گھنٹے بعد تمہیں ہوش آ ہی گیا۔ تو اس جانی پہچانی آواز نے جب اسے مخاطب کیا تو اس بار حفصہ نے گردن موڑ کر اس آواز کی جانب دیکھا تو سامنے کھڑے وجود پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ کیا ہوا؟ حیران ہو گئی مجھے یہاں دیکھ کر۔ وہ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ لیے اس کی جانب بڑھی اور اپنے قریب کھڑے اس شخص کو باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ تمہیں مجھے یہاں دیکھ کر حیران نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ دیکھ کر ہونا چاہیے کہ اس وقت تم کہاں اور کتنے دن سے موجود ہو۔ وہ اپنی بات کہتی اس کے بیڈ کے قریب رکھی چیئر پر آ بیٹھی تھی۔ حفصہ جو حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی، رباب کی بات پر پہلی بار اس نے اپنے آس پاس غور کیا۔ وہ اس وقت انجانے روم میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ جگہ اس کے لیے بالکل نئی تھی۔ اپنے آس پاس کی جگہ کا جائزہ لیتے وقت اچانک اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا وہ اپنے گھر سے یونی کے لیے نکلی تھی، پر راستے میں کوئی اچانک اس کے سامنے آیا اور اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اسے یکدم کچھ بہت غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ اپنے اوپر سے بلینکٹ ہٹاتی بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اپنے گھومتے سر کو تھام کر وہ پھر سے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ چلی جانا گھر، ویسے مجھے نہیں لگتا تمہارے گھر والے تمہیں اب گھر میں داخل بھی ہونے دیں گے۔ وہ چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے اس نے کوئی بہت ہی قیمتی چیز کو حاصل کر لیا ہو۔ کیا مطلب؟ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اور میں کہاں ہوں؟ تم یہاں کیوں ہو؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنے من میں چلتے سوال ایک ساتھ پوچھ رہی تھی۔ اس کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہاں کیوں تھی اور رباب کی یہاں موجودگی، سب کچھ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ تم پچھلے 2 دن سے یہاں میری قید میں ہو، اور تم اس لیے یہاں ہو کیونکہ میں ایسا چاہتی تھی۔ اس بار وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی، جو حیرانی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ آخر کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ 2 دن سے وہ یہاں تھی، اس کے گھر میں کیا حال ہو رہا ہوگا، سب اس کی غیر موجودگی کے بارے میں
یقیناً غلط ہی سوچ رہے ہوں گے۔ یہ سب سوچ کر حفصہ کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اسفند کی وجہ سے رباب کو جانتی تھی، اور جہاں تک اس کو یاد تھا اس نے تو کبھی رباب سے سخت آواز میں بات تک نہیں کی تھی، تو پھر وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ تم نے میرے اور اسفند کے بیچ میں آنے کی غلطی کی حفصہ ابراہیم خان۔ اسفند صرف میرا ہے، ہم دونوں کے درمیان کسی کو نہیں آنے دوں گی۔ اس نے سختی سے حفصہ کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا تھا، جس سے اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ چھوڑو مجھے رباب، درد ہو رہا ہے۔ وہ اس کی پکڑ سے اپنے بال آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس نے اپنی پکڑ سخت ہی کی ہوئی تھی۔ یہ درد تو اس درد کے آگے کچھ بھی نہیں ہے حفصہ ابراہیم، جو درد میں تمہیں اور اسفند کو ساتھ دیکھ کر محسوس کرتی تھی۔ جانتی ہو، مجھے یہاں درد ہوتا تھا، یہاں۔ وہ اپنے دل کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں ایک جنون سا سوار تھا، جس سے حفصہ کو خوف سا محسوس ہوا تھا۔ میں نے تمہیں کوئی درد نہیں دیا، اور نہ میں تمہارے درمیان آئی ہوں رباب، کیونکہ اسفند مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ اپنی تکلیف کو ضبط کرتی بمشکل بول پائی تھی۔ درد کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے بالوں میں جذب ہو گئے تھے۔ اگر تم ہمارے درمیان نہ آتی تو اسفند صرف میرا ہوتا، صرف مجھ سے محبت کرتا، مگر تم نے سب خراب کر دیا۔ لیکن اب میں وہ سب ٹھیک کر دوں گی جو تمہاری وجہ سے خراب ہوا ہے۔ تمہیں ہماری زندگی سے واپس جانا ہوگا۔ وہ بے دردی سے اس کے بال چھوڑتی ہوئی اس سے دور ہوئی تھی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کر کے تم اسفند کو حاصل کر لو گی تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے رباب۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اسفند کبھی تم سے محبت نہیں کریں گے، وہ اپنی سسکی دباتی بمشکل بولی تھی، جبکہ اس کی بات پر رباب کا قہقہ پورے کمرے میں گونج اٹھا تھا۔ حفصہ ناسمجھی سے اس کو پاگلوں کی طرح ہنستا ہوا دیکھتی رہی تھی۔ تم بہت معصوم ہو حفصہ۔ 2 دن 2 رات گھر سے غائب لڑکی کی ہمارے معاشرے میں کیا عزت ہوتی ہے تم نہیں جانتی۔ اس وقت اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی، اور اس کی بات پر حفصہ اپنی جگہ ثابت بیٹھی رہ گئی تھی۔ تمہیں تو تمہارے ماں باپ بھی قبول نہیں کریں گے، تو اسفند کیسے قبول کرے گا؟ وہ بھی آخر کو ایک مرد ہے۔ ہر مرد کی طرح اسے بھی عزت دار ہم سفر چاہیے، نہ کہ تمہاری طرح 2 دن گھر سے غائب ہوئی لڑکی۔ وہ زہر خند لہجے میں بولتی حفصہ کو تلخ حقیقت بتا رہی تھی۔ میں پولیس میں رپورٹ کروں گی، میں بتاؤں گی کہ تم نے میرا کڈنیپ کیا تھا، تب سب کو یقین ہو جائے گا۔ حفصہ اپنے آنسو صاف کرتی بکھرے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس وقت اس کی حالت قابل رحم تھی۔ چلو میں تمہیں جانے بھی دوں تو تمہیں کیا لگتا ہے سب تمہاری بات پر کیسے یقین کریں گے؟ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ نہیں نا؟ وہ ابھی بھی اس کی حالت پر مسکرا رہی تھی۔ اگر تمہارا کڈنیپ بھی ہوا ہو تو تمہیں بغیر کوئی رقم لیے کیسے چھوڑ دیا؟ اس بات کو کیسے سمجھاؤ گی تم؟ اس کی حفصہ خاموشی سے سن رہی تھی، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی سچ تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اب بھول جاؤ حفصہ کہ اسفند تمہیں دیکھے گا بھی، کیونکہ تم کسی کو اپنی پاکیزگی نہیں ثابت کر سکتی۔ اب وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا حفصہ؟ بس اس سے اتنا ہی پوچھ پائی تھی۔ اگر تم اسفند کی زندگی میں نہ آتی تو ایسا تمہارے ساتھ کبھی نہ ہوتا۔ اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم اس کی زندگی سے خاموشی سے چلی جاؤ، بغیر اس کو کچھ بھی بتائے، اس سے پہلے کہ میں تمہارے ساتھ مزید کچھ اور برا کر دوں۔ ویسے بھی تم تو مجھے اچھے سے جان ہی گئی ہو۔ وہ تھوڑا آگے کو جھک کر اس کو وارننگ دے رہی تھی، اور حفصہ اس کے لہجے سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ جو کہہ رہی ہے وہ کر سکتی تھی۔ تم نے میری عزت خراب کی ہے رباب، پر دیکھنا اللہ تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ اس کی پوری بات سن کر اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی تھی۔ اس کی زندگی میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اتنا سب ہونے کے بعد کوئی اس پر یقین نہ کرتا، اور وہ کس کس کو بتاتی؟ سب سے زیادہ تو اسے اپنے باپ کا ڈر تھا، جو گھر جانے کے بعد اس کے ساتھ کیا کرتے۔ اسے صرف اللہ ہی سے امید تھی۔ پہلے تم اپنا سوچو، میرے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ وہ اپنی پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکالتی ہوئی بولی، اور کال پک کرتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ہاں شمس، جیسا ہم نے پلان کیا تھا سب ایسا ہی ہوا ہے۔ میرا کام تو ہو گیا۔ میرے آدمی اس کو وہیں چھوڑ دیں گے جہاں سے اٹھایا تھا۔
اب تمہیں اپنا کام خود کرنا ہوگا۔ وہ فون پہ بات کرتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ سچ میں حفصہ، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا مجھے۔ جیسا ہاتھ نے کال پر بتایا تھا، آپ بالکل ویسی ہی ہیں۔ وہ اپنے قریب بیٹھی حفصہ کی کھلے دل سے تعریف کرتی ہوئی بولی، اور ایک شرارتی نظر اپنے سامنے صوفے پہ بیٹھے ہاتھ پر ڈالی، جو محبت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ حور مامی، میں نے آپ کو بولا تھا نا، میری ماما سب سے بیسٹ ہیں، وہ آپ کو بھی پسند آئیں گی۔ وہ معصومیت سے اپنی بات پر زور دیتا ہوا بولا، تو اس کے اس انداز پر لاؤنج میں بیٹھے سب لوگ کھل کر مسکرا دیے تھے۔ مجھے بھی تم سے مل کر اچھا لگا، سب لوگوں سے تمہارے بارے میں کافی سنا تھا، اور آج ملاقات بھی ہو گئی۔ حفصہ حورین کی طرف دیکھ کر بہت خلوص سے بولی۔ اپنے نکاح والے روز وہ مصطفیٰ سے تو مل چکی تھی۔ اس نے حیات صاحب، ہاد اور حدید سے حورین کے بارے میں صرف سنا تھا۔ آج اس سے ملاقات بھی ہو گئی تھی۔ صرف مصطفیٰ اس کے لیے کتنا احساس تھا، وہ اس بات سے بھی واقف تھی۔ ویسے سچ کہوں تو مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا حورین، مصطفیٰ شاہ ہمارے گھر بیٹھی ہے، مصطفیٰ بھائی اور ان کے کوئی گارڈ کے بغیر۔ بھائی کو تو معلوم ہے نا کہ تم یہاں موجود ہو۔ حدید کی آواز پر اس بار سب اس کی جانب متوجہ ہوئے، جو تفتیش بری نظروں سے اس کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی گناہ کر کے آئی ہو۔ سب مصطفیٰ کی عادت کو اچھی طرح سے جانتے تھے، اس لیے سب کے لیے یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ یہاں اکیلی آئی ہے، جبکہ اس کی بات پر حورین نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ اس کی ہاتھ سے روز ہی فون پر بات ہوتی تھی، کبھی کبھی مصطفیٰ خود اسے ہاتھ سے ملوانے بھی لے آتا تھا، اور جب اسے معلوم ہوا تھا کہ اسفند نکاح کر چکا ہے، تب سے وہ ہاد اور حفصہ سے ملنا چاہتی تھی۔ مگر اس یونی والے واقعے کے بعد سے مصطفیٰ نے تو جیسے اس کو گھر میں قید کر کے رکھ دیا تھا۔ اسے گھٹن سی ہونے لگی تھی۔ کچھ مصطفیٰ کی بے رخی کی وجہ سے اس کا دل مصطفیٰ کی طرف سے خراب ہو چکا تھا، اس لیے آج وہ یہاں موجود تھی، بغیر اس کو کچھ بتائے۔ ویسے بھی جب مصطفیٰ اسے خود سے دور رکھنا چاہتا تھا تو اسے کوئی حق نہیں تھا یہ جاننے کا کہ وہ کہاں جا رہی ہے کہاں نہیں، اس لیے اس نے مصطفیٰ کو بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ دوسری طرف اس کا دل یہ سوچ کر اندر سے ڈر بھی رہا تھا کہ اگر مصطفیٰ کو اس کی گھر میں غیر موجودگی کا معلوم ہوگا تو وہ کیا کرے گا۔ اب میں کوئی چھوٹی بچی بھی نہیں ہوں کہ اکیلی کہیں آ جا نہیں سکتی، اور آپ کے مصطفیٰ بھائی کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ میں کہاں آتی جاتی ہوں۔ وہ حدید کے سوال پر تھوڑا چڑھ کر بولی تھی۔ 4 سال باہر رہنے کے بعد آج تک اس کی عادت نہیں بدلی تھی۔ وہ اکثر حورین کو ایسے ہی تنگ کرتا رہتا تھا، جس پر حورین چڑ جاتی تھی۔ اتنے وقت بعد مل رہا ہوں تم سے حورین، لیکن تم آج بھی بچی ہی ہو، اور دوسرا یہ کہ میرا بھائی تمہارا شوہر لگتا ہے، اس لیے ان کا پورا حق ہے یہ جاننے کا کہ آپ کہاں آتی جاتی ہیں۔ وہ ایک ابرو اچکا کر اس کو جتانے والے انداز میں بولا، جس پر حورین صرف منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ اسفند اور مصطفیٰ کی گہری دوستی کی وجہ سے حدید مصطفیٰ کو بھی اپنے بھائی کی طرح سمجھتا تھا۔ رباب کی وجہ سے اس کی محبت اور خلوص میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ بس کرو حدید، حورین یہاں ہم لوگوں سے ملنے آئی ہے، اور تم نے بچی کو اپنے سوالوں سے پریشان کر دیا۔ اب ایک اور لفظ منہ سے نہ نکلے تمہارے۔ کب سے خاموشی سے حدید کے سوالات کو سنتے حیات صاحب اس پر غصہ ہوئے، اور ایک نظر حورین کی جانب دیکھا جو اب مسکرا کر ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حدید بالکل صحیح کہہ رہا ہے ڈیڈ، حورین کو ایسے بغیر کسی کو بتائے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ حورین جو حیات صاحب کی بات پر مطمئن ہو گئی تھی کہ اسے مزید سوالوں کے جواب نہیں دینے پڑیں گے، مگر اپنے برابر سے آتی اسفند کی آواز پر اس نے گردن اٹھا کر دیکھا، جو چہرے پر سنجیدگی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بھائی، میں تو آپ سب سے ملنے آئی تھی، اگر آپ کو بھی میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہوئی نم آواز میں بولی۔ اس کی بات پر حفصہ اور ہاتھ نے بہت افسوس سے اسے دیکھا تھا۔ یہ گھر جتنا ہم سب کا ہے اتنا ہی تمہارا بھی ہے حور، مگر جب مصطفیٰ کو یہ معلوم ہوگا کہ تم گھر پر موجود نہیں ہو تو اس کی کیا حالت ہوگی، اس بات سے ہم سب اچھی طرح سے واقف ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسفند بہت نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ حور کو اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا تھا، اس لیے نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بے وقوفی کی وجہ سے مصطفیٰ اس پر غصہ ہو، تو ہونے دیں انہیں پریشان، وہ اسی کے لائق ہیں۔ وہ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہاں موجود سبھی افراد کو اس پر بہت دکھ ہوا۔
تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ وہ اس وقت تمہارے لیے پریشان نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ میں اسے تمہاری یہاں موجودگی کا بتا چکا ہوں۔ وہ اپنی بات ختم کرتا سنگل صوفے پہ آ بیٹھا اور ایک نظر حفصہ کی طرف دیکھا جو اس وقت ٹویسٹر صوفے پر حدید اور ہاتھ کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کو حدید کے یوں اتنا قریب بیٹھا دیکھ کر اس نے سختی سے اپنی مٹھی بھیجی تھی۔ ہو جاؤ، جا کر فریش ہو کر آؤ، میں تمہیں واپس چھوڑ کر آتا ہوں۔ 1-2 دن میں تمہیں خود لینے آؤں گا اور تم آئندہ ایسی حرکت مت کرنا۔ وہ اپنی کیفیت پر قابو پاتا روبدار آواز میں حورین سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ مصطفیٰ اور حورین کے درمیان چل رہی پریشانی سے اچھی طرح واقف تھا۔ مصطفیٰ اس سے کچھ نہیں چھپاتا تھا اور وہ حور کی حالت کو بھی سمجھتا تھا۔ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہو جائے، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ حور اپنی غلطی کی وجہ سے خود کے اور مصطفیٰ کے درمیان فاصلے قائم کر لے۔ آپ بہت برے ہیں اسفند بھائی، میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ اسفند کی بات اور سخت لہجے کو محسوس کر کے حورین روتی ہوئی اوپر کی جانب جاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی۔ جاؤ حفصہ بیٹے، اس کو چپ کراؤ، کیونکہ اب ہم میں سے کوئی بھی اسے چپ نہیں کروا سکتا۔ اس کو وہاں سے جاتا دیکھ حیات صاحب خاموش بیٹھی حفصہ سے مخاطب ہوئے۔ ان کی بات سن کر حفصہ اپنی جگہ سے اٹھی اور سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی، جبکہ دور تک اس نے اپنی پشت پر کسی کی نگاہوں کی تپش کو محسوس کیا تھا۔ حورین کو یہاں بلا کر لاؤ فوراً۔ وہ غصے میں اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکتا ہوا غورایا تھا۔ اس کے غصے سے بھری آواز اور اس کے تیور دیکھ کر اس کا ملازم اپنی جگہ کام کر رہ گیا تھا۔ مصطفیٰ کے گھر اتنے وقت سے کام کرنے کے باوجود بھی وہ اس کے غصے کے عادی نہیں ہوئے تھے۔ شاہ جی، حور بی بی اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ وہ بیچارہ ڈرتے ڈرتے نظریں چکائے اسے ایسے بتا رہا تھا جیسے اس میں اس کی غلطی ہو، جبکہ اپنے ملازم کی بات سن کر مصطفیٰ کے ماتھے پر پڑے بلوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ اپنے کمرے میں نہیں ہے تو کہاں ہے وہ؟ سخت تیوری لیے اپنے ملازم کی طرف دیکھتا اس کی جان نکال رہا تھا۔ شاہ جی، وہ لان میں پول کی سائڈ پر ہے۔ اس کے ملازم نے اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کر کے اپنی بات جیسے ہی ختم کی، وہ اتنی ہی تیزی سے گھر کے پیچھے کی طرف مڑا تھا۔ اس وقت وہ شدید غصے میں تھا تو صرف حورین کی آج کی حرکت کی وجہ سے۔ اس نے آج خود پر اور غصے پر کس طرح ضبط کیا تھا یہ وہی جانتا تھا، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ اسفند کے گھر سے اسے خود لے کر آ جاتا، مگر اسفند نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ ایسا نہیں تھا وہ اس کے وہاں جانے سے غصہ تھا، بلکہ اسے غصہ اس بات سے تھا وہ اس کو بغیر بتائے گئی تھی۔ دوسرا، آج اس کا باڈی گارڈ بھی ڈیوٹی پر نہیں تھا۔ اگر اسفند اسے حورین کی اپنے گھر میں موجودگی کا نہ بتاتا تو نہ جانے وہ کیا کر بیٹھتا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا لان میں آ رکا اور ایک نظر پورے لان میں دوڑائی تھی۔ رات کے وقت لائٹ کی روشنی میں پورا لان جگمگا رہا تھا۔ اس کی نظریں حورین کی تلاش کر رہی تھیں۔ جب وہ اس کو لان کے دوسرے سائڈ پر موجود سوئمنگ کے قریب بیٹھی کسی گہری سوچ میں لگی تھی۔ وہ اسے اپنی جگہ کھڑا کتنی ہی دیر دیکھتا رہا اور حورین کو احساس بھی نہیں ہوا۔ اس کی گہری نظروں کی تپش کا اثر ہوا تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب اس کی نظر تھوڑے فاصلے پر کھڑے مصطفیٰ پر پڑی جو شعلہ بار نظروں سے کھڑا اس کو گھور رہا تھا، حورین گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اس میں ہمت نہیں ہوئی تھی ایک بھی قدم آگے بڑھانے کی۔ اس کو کھڑا ہوتا دیکھ مصطفیٰ بھاری قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ حورین اس کو اپنے قریب آتا دیکھ بے دردی سے اپنے ہونٹ چبانے لگی، کیونکہ وہ اس کی آنکھوں اور انداز سے اس کے شدید غصے میں ہونے کا پتہ لگا چکی تھی۔ کس کی اجازت سے تم وہاں گئی تھی؟ آہستہ سے اس کی جانب قدم اٹھاتا وہ سخت نظروں سے اسے گھورتا استفسار کر رہا تھا۔ اس کی تنی ہوئی رگیں واضح طور پر نظر آ رہی تھیں، جو حورین کے لیے اچھی خبر نہیں تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، تم کس کی اجازت سے وہاں گئی تھی؟ یہاں تک کہ تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اس کی خاموشی پر اس بار وہ دھاڑا اور مزید اس کے قریب بڑھا۔ اس کے اپنے قریب بڑھتے قدم پر حورین اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا رہی تھی۔ کیوں بتاؤں آپ کو؟ جب آپ مجھ سے دور رہنا چاہتے ہیں تو مجھے اب آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے دوپٹے کو سختی سے پکڑتی مضبوط لہجے میں بولی۔ اس وقت وہ خود کو اس کے سامنے کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔
جبکہ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اس کا دل اندر سے بری طرح ڈر رہا تھا۔ میں نے تمہیں خود سے دور رہنے کا بولا ہے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میری اجازت کے بغیر کہیں بھی چلی جاؤ۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے اس کے قریب بڑھ رہا تھا۔ اور اب تم بتاؤ، تمہیں اس غلطی کی کیا سزا ملنی چاہیے؟ مصطفیٰ کی بات پر حورین نے ایک نظر گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ پول کے بہت قریب آ چکی تھی، اس کا ایک قدم اور وہ اس کے اندر تھی۔ دیکھیں، آپ اس طرح ہر بار میرے ساتھ زبردستی نہیں کر۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی، وہ بے دھیانی میں پیچھے ہوئی اور چھپاک کی آواز سے وہ سیدھا سوئمنگ پول میں گری تھی۔ وہ پانی سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں زور زور سے چلا رہی تھی، مگر افسوس اسے سوئمنگ نہیں آتی تھی۔ مصطفیٰ یوں ہی اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ پھنسائے اسے پانی میں تڑپتا ہوا دیکھ رہا تھا، یہ جان کر کہ وہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ اس کی کیا حالت ہوئی تھی؟ وہ اس کو کھڑا اس چیز کا احساس دلا رہا تھا۔ کتنی ہی دیر کھڑا وہ اس کو یوں ہی دیکھتا رہا۔ جب حورین کے جسم نے اس کا ساتھ دینا چھوڑا تو وہ جیسے ہوش میں آیا۔ وقت برباد کیے بغیر وہ پول میں کودا اور حورین کے بے جان وجود کو پانی سے نکال کر باہر لایا اور فرش پر لٹا دیا۔ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے اس کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اس کی سانسیں سست روی سے چل رہی تھیں۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مصطفیٰ کو بھی اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا، جو حورین کی حرکت کی وجہ سے اسے سزا دینا چاہتا تھا۔ حورین، آنکھیں کھولو، حورین۔ وہ اس کے گال تھپ تھپاتا اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا اور اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا تھا۔ حور، پلیز آنکھیں کھولو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ وہ تڑپ کے اسے پکار رہا تھا، اس کی آواز میں کپکپاہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اگر حور اس وقت ہوش میں ہوتی تو اس کی اپنے لیے بے چینی دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھتی۔ حور، میری جان، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، آنکھیں کھولو۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے پیٹ پر دباؤ ڈالتا اس کے پیٹ سے پانی نکالنے کی کوشش کرنے لگا، مگر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں آئندہ تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا، پلیز اب تو آنکھیں کھولو۔ وہ اس کے رخسار کو تھپ تھپاتا اس کی ناک کو بند کر کے اس کے ٹھنڈ سے پڑتے نیلے لبوں پہ جھکا اور اسے مصنوعی سانس دینے لگا۔ ایک بار نہیں جانے کتنی بار وہ یہ عمل دہرانے لگا۔ وہ اس کے چہرے پہ جھکا اسے اپنی سانسیں دے رہا تھا۔ اس کے عمل میں اتنی شدت تھی کہ حورین نے بری طرح کھانستے ہوئے اپنی آنکھیں کھولیں۔ پہلے تو اس کی کچھ سمجھ نہیں آیا، پر خود پر جھکے مصطفیٰ کو دیکھ کر اسے ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔